بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یجمع بین الرجلین من قتل احد یعنی فی القبر ثم یقول ایہما اکثر اخذا للقرآن فاذا اشیر الی احدہما قدمہ فی اللحد رواہ البخاری۔ ناظرین کرام، آپ حضرات کے سامنے جو یہ حدیث پڑھی گئی ہے وہ اس لیے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ قرآن کی اہمیت صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا تھی۔ جیسا کہ مشہور روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ احد کے شہداء میں سے دو آدمیوں کو قبروں کے اندر جمع کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھتے تھے کہ ان دونوں میں سے کسے زیادہ قرآن یاد ہے۔ جب ان میں سے کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا تو ان کو پہلے قبر میں رکھا جاتا۔ ناظرین کرام، قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے انسان کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئی ہے، اور یہ کتاب وہ ہے جس کے ذریعے پوری دنیا کے اندر اسلام کا انقلاب آیا اور اسلام ہر جگہ پھل رہا ہے، پھول رہا ہے۔ آج اسلام کے فالوور، اسلام کے جو ماننے والے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ناکام ہیں، لیکن جو اسلام ہے اس کے بارے میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہے۔ جو اس کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتا ہے، جو اس کو جانچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بغیر متاثر ہوئے نہیں رک پاتا۔ قرآن کی اہمیت مسلمانوں کے دل میں بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ قرآن پڑھانے والوں سے بھی لوگوں کو، عوام کو بہت زیادہ قدر و منزلت ہونی چاہیے، یعنی ان کی عزت و احترام کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کا بہت زیادہ ادب و احترام کرتے تھے، یہاں تک کہ قبر کے اندر جو رکھا جا رہا ہے، چونکہ غزوہ احد کے اندر یہ اسلام کی دوسری لڑائی ہے، 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہو گئے تھے، اور اس کے بعد جب صحابہ قبریں کھود رہے تھے تو تھک گئے تھے، کچھ بیمار بھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ قبریں کھودیں، اس لیے بڑی قبر بنا کر کے دو تین کو دفن کر دیا جائے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک قبر میں 2 مردوں کو، 3 مردوں کو رکھنا جائز ہے۔ اسی حدیث سے یہ مسئلہ نکلا ہے۔ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جن کے سینے میں قرآن زیادہ ہے ان کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تو ہم بھی خود قرآن کی آیات کو زیادہ سے زیادہ اپنے حصے میں رکھیں، اپنے دلوں میں محفوظ رکھیں، اور اس کے ذریعے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں۔ قرآن کو ایک ہدایت نامہ سمجھ کر پڑھیں۔ قرآن ایک قانون کی کتاب ہے، وہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتلاتا ہے۔ یقیناً پڑھنے میں ثواب ہے، لیکن جو چیز اگر اس کے معنی کے ساتھ ہمیں معلوم ہو جائے تو زندگی کے اندر اور لطف اور مزہ آتا ہے۔ نماز کے اندر جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اگر واقعی اس کا ترجمہ ہمیں معلوم ہو
اور جن لوگوں کو معلوم ہوتا ہے جب وہ نماز پڑھتے ہیں ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو جب ہم قرآن کو پڑھیں گے صحیح معنی میں، الفاظ اور معنی دونوں کے ساتھ، تو ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہوگا، اور پھر یہ معلوم ہوگا کہ جو صاحب قرآن ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک ان کا کیوں اتنا بڑا مقام ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ہدایت نامے پر ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرے لوگوں کو بھی سیکھنے، سکھانے اور سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔